السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم لوگ بھی صحیح ہیں۔ جی فرمائیے فرحات صاحب۔ مفتی صاحب کچھ سوال تھے پوچھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے عید کے جی موقع پہ، کیونکہ آپ نے ایکتا بھائی چارہ کی بات کی ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ انڈیا سے بات کر رہے ہیں نا؟ فرحات جیسا جی نہیں جی بھائی جی پہلے ہمارے جی ساتھ، جی ارے جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ اچھا بہت دنوں بڑھیا ہے، بعد آپ کی حال اسٹریم بڑھیا ہے چالوں۔ آپ کا؟ جی 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 الحمدللہ سب بہتر ہے پہلے سے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو کافی دنوں بعد آپ کی اسٹریم ہو رہی ہے تو سوچا کہ مہینے کا کہ اسٹریم کرتے رہا کریں، آن لائن آ جایا کریں، باقی آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں اکثر۔ انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا۔ تو کیا ابھی تک آپ نے کیا سمجھا ہے کہ کیا کام ہے ہمارا، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو مطلب جو بھی دو دھرم کے لوگ ہوں یا پھر فرقہ واریت وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ اتحاد کے لیے کام کرتے ہیں تاکہ لوگ آپس میں جڑے رہیں، نفرت وغیرہ ختم ہو جائے، آپ سے پیار محبت بھائی چارہ بڑھتا رہے۔ تو آپ کے کام سے تو میں واقف ہوں پہلے سے بھی۔ تو جی اب عید کا موقع ہے کیونکہ ملن کا موقع ہے اور نفرت کو ختم کر کے ایک دوسرے سے پیار محبت ایکتا بھائی چارہ گلے شکوے سب کو دور کر کے ملنے کا موقع ہے۔ تو سوچا تھا کہ ایک دو سوالات ہیں کیونکہ میں انڈیا سے ہوں، تو یہاں کے رسپیکٹ میں یہاں کے قوم کے حساب سے میں رکھنا چاہتا ہوں، تو اگر ٹائم ہو تو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں 1 یا 2 دن۔ جی جی پوچھیے گا۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ جیسے مسلمان ہیں، جیسے عید پہ ہم لوگ مسلمان کمیونٹی جو ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ملن اور دعوت بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر بھی جاتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہی کام اگر ہم غیر مسلمان کے ساتھ کریں عید کے موقع پہ، اگر ہم ان کو اپنے گھر بلائیں یا پھر ہم ان کے گھر جا کے ان سے ملیں، یا پھر ان کا کوئی تہوار ہو، ہولی ہو دیوالی ہو کچھ بھی ہو، تو اس پہ ہم جائیں جا کے رابطہ کریں ان سے ملیں، تو کیا یہ جائز ہے یا مطلب یا پھر حرام ہے جی کچھ اس طرح سے؟ اچھا، بہت اچھا سوال ہے آپ کا فرحات بھائی۔ عید پہ اگر آپ کے ہاں نان مسلم ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، تو آپ ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں، ان کے ساتھ تحفے تحائف کا تبادلہ کریں، ان کو تحفے دیں۔ اور بخاری مسلم کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلمین کو قبول بھی کیا۔ تو تحفہ دینا اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو اگر غیر مسلم آپ کے علاقے میں ہیں تو ان کو اپنی خوشیوں میں آپ شریک کر سکتے ہیں۔ عید الفطر کا موقع ہے، آپ ان کو، جیسے ہمارے ہاں کلچر ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ہاں کیا کلچر ہے، مٹھائی بھیجی جاتی ہے، سوئیاں بھیجتے ہیں اور اس طرح دیگر چیزیں ہیں، ملاقات ہوتی ہیں، بچوں کو عیدی دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی کلچر کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک معاشرے کے اندر کمیونل ہارمنی ہو۔ اور اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام کا پیغام ہی انسانیت ہے، نفرت نہیں سکھاتا، دوری نہیں بڑھاتا ہے۔ تو اگر آپ کے دوست احباب ایسے ہیں تو ان کو ضرور آپ عید کی خوشیوں میں شریک کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان کا کوئی ایسا فیسٹیول ہے کہ جو مثلا جو کلچرلی، جو ایک علاقے کا کلچر کا فیسٹیول ہو، جیسے آپ نے بتایا دیوالی ہولی، یہ ہندو فیسٹیول نہیں ہے۔ دیوالی اور ہولی جو ہے یہ ہندی فیسٹیول ہیں، اس ہمارے انڈین فیسٹیول اسے کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں شادی برات میں، کراچی میں تو ہوتا ہے، انڈیا کا مجھے نہیں پتا، جیسے مہندی کی رسم ہوتی ہے اور بہت ساری رسومات ہمارے ہاں ہوتی ہیں، شادیوں کے اندر تقریبات ہوتی ہیں۔ تو یہ سب ایک انڈین کلچر ہے۔ یہ انڈین کلچر، اس کو ہم، یعنی یہ کوئی مذہبی کلچر نہیں ہے، اس کو ہم ہندو کلچر نہیں کہہ سکتے، یا کفری یا شرکیہ کلچر نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے اس طرح کے اگر کوئی کلچر ہو غیر مسلموں کا جس میں وہ آپ کو بلانا چاہتے ہوں تو آپ اس میں ضرور شرکت کریں۔ لیکن اگر کوئی مذہبی ان کا تہوار ہے، جیسے کوئی پوجا کا عمل ہے، تو اس میں شرکت کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے، شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ثقافت کا اور کلچر کا پروگرام ہے تو اس میں ضرور شرکت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مہتاب، جی فرحات بھائی؟ جی جی بہت بہت شکریہ آپ کو۔ مجھے بھی کچھ ایسے ہی جواب کا ایکسپیکٹیشن تھا آپ سے، کیونکہ اور بھی لوگوں کو میں نے سنا ہے یوٹیوب وغیرہ پہ سوشل میڈیا پہ، تو بہت کم لوگ اس طرح کا جواب دیتے ہیں، اکثر تو وہ مطلب مناہی اگنور ہی کرتے ہیں، بائیکاٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ منع تو مجھے اس میں نہیں نظر آتا کہ اس میں کیا ایسی کوئی قباحت ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو اپنی خوشی میں شریک کریں گے تو اس میں کیا چیز منع آتی ہے، اس میں تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔
یعنی آپ اس کو بلائیں گے, آپ کسی کو مٹھائی کھلانے سے کون سا کوئی کفر شرک لازم آتا ہے بھائی؟ ہمارے ہاں تو لوگوں نے مٹھائیوں کے نام بھی شرک اور بدعت کے اوپر رکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے 11ویں کے اندر خواجہ غریب نواز اور یا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ان کے نام کے اوپر اگر مٹھائی آپ نے کھا لی, بریلوی کے گھر سے کھانا آ گیا یا شیعہ کے گھر سے آ گیا, محرم کی نظر و نیاز آ گئی, تو بھائی یہ تو شیعوں کا ہے, کھانے کو ہی ہم نے مذہبی بنایا ہوا ہے. ہندوؤں کی طرف سے اگر کوئی چیز مل جائے جناب یہ تو ان کا پرساد ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. انسان, ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے. یہ کوئی مذہبی چیزیں نہیں ہیں. مذہبی چیزیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو کہیں کہ جناب آپ کسی بت کو سجدہ کر دیں, یا آپ اسے کہیں کہ جناب آپ نماز پڑھ لو, تو یہ کام تو نہیں ہو رہا ہے نا. تو فراد بھائی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کی کیا چیز, لوگ کیوں اس کے پیچھے اتنے پڑ جاتے ہیں. تو بہرحال جو میرے علم میں تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جی جی بہت خوب, مجھے بھی اچھا لگا آپ کا یہ جواب. میں بھی کچھ ایسے ہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ دین فطرت جب کہا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے فطرت کے خلاف تو ہم لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے نا. اگر شرکیہ چیزیں ہیں تو اس میں تو اوائڈ کرنے کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اگر وہ شرک نہیں ہے تو پھر ایک دوسرے کے پروگرام میں جانا اور شرکت کرنا, اس سے بھائی چارہ ہی بڑھتا ہے, پیار محبت ہی بڑھتا ہے. اور ایک دیش میں رہ کے ہم لوگ ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی کا بائیکاٹ کرے تو وہ بھی بیکار ہی ہے, چاہے وہ عید جی کی جی وجہ سے کرے یا ہولی کی وجہ سے, دیوالی کی وجہ سے. جی اچھا ٹھیک ہے فرحات بھائی, کوئی اور سوال ہے تو بتا دیجئے, کہ میں اجازت چاہتا ہوں نہیں آپ سے. نہیں, بس ہاں ٹھیک ہے, بہت آپ دوسروں کو لے بہت لیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.